ہم اظہار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ساتھی آئے، صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس فلاں شخص سے بڑی محبت ہے۔ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتایا کہ تجھے محبت ہے؟ اب وہ جھیپ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کوئی بتانے والی چیز ہے؟ کہ نہیں، جاؤ، حکم ہے میرا، جاؤ اور اسے بتاؤ کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ باتیں بڑی نئی لگیں آپ کو، ہو سکتا ہے بڑی عجیب لگیں آپ کو، لیکن قرآن یہی کہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اس کے بغیر شکر نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے اندر ڈپریشن، پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم خوبیوں سے صرف نظر کر کے بیٹھے ہیں، قربانیوں سے صرف نظر کر کے بیٹھے ہیں، جو کہ 99.9% ہیں۔ گلوں شکووں کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں، جو کہ 0.0001%۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی نا، گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہے، 20% بے روزگاری ہے، 80% کام پہ جا رہے ہیں لوگ۔ یہ بھی حقیقتیں ہیں مگر ہم دیکھنے کے عادی نہیں رہی۔ تو چلیں ابتدا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کہ ہم آج اعتراف کریں، اپنے دل میں سب سے پہلے اپنے سامنے اعتراف کرتے ہیں، سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھا، اپنی رحمت کی چھتری اس وبا میں بھی، اور روز ہر لمحہ وہ اپنی رحمت کی چھتری ہمارے اوپر تانے ہوئے ہیں، جس میں سے وہ فلٹر کر دیتا ہے اپنی جو ہمارے لیے یوزفل چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں، اور نقصان دہ چیزیں وہ ہم سے۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی نشانی اس کی رحمتوں کی یہ ہے کہ آج ہم 50 60 70 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 60 70 سال تک وہ ہمیں بچاتا آ رہا ہے، ہمارے خدشے غلط ثابت ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس شکر کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے، اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نا کہ اے میرے اللہ، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھے اے میرے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے وہ ذات ہمیں بخشی، اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایسا شعور بخشا، کس کے ذریعے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اس کا بہت بڑا شکر ہے۔ پھر اپنی ذات کے لیے، اپنی جسم، اپنی اس ذات کے لیے، اپنی اس روح کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین کیجئے اس سے خوبصورت زندگی نہیں۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے اس انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا اس زندگی میں، اپنی زندگی کے لیے شکریہ ادا کریں۔ اس نے یقین کیجئے کوئی جانور، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی راہ چلتے، کوئی کتے بلی بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے؟ کوئی زور ہے ہمارا؟ جے چاوے راہ چاندے نو تخت عطا فرمائے، کیا کر سکتے تھے؟ مگر اس نے کیا؟ اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اپنا نائب بنایا، جس کو اپنے ساتھ بٹھائے گا وہ، یہ دیکھو، اور اس پہ فخر کرے گا۔ یہ دیکھو ان عزتوں کا اگر تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو شکر سے سجدے سے ہم سر نہ اٹھائیں، کوئلوں پہ سجدے کرنے پڑے ہمیں تو ہم کریں۔ پھر اس زندگی کا بہترین دور ہمیں دیا، بہترین نعمتیں دی، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا جن کے لیے بنیادی ضروریات بھی نہیں میسر۔ اور اپنے ان رشتوں کا، اپنے ان تعلقات کا شکریہ ادا کریں، اپنے ماں باپ کا جن کی وجہ سے ہمیں یہ وجود ملا، ہمیں زندگی ملی، اپنے ان رشتوں کا جن کو ہم معاہدے کے تحت خود بناتے ہیں، بیوی کا، خامن کا، ان کی اگر کارگزاری اگر ہم نوٹ کرنا شروع کریں تو ہم ان رشتوں کو گنوائیں گے نہیں، ان کا خیال رکھیں گے، ہر حد سے گزریں گے، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، ان سب رشتوں کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ ان رشتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو ان کے درمیان جو تلخیاں ہیں، جو کمیاں بیشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لازماً دور کر دے گا۔ لَأَزِيدَنَّ، میں تمہیں اور دوں گا، تمہیں اور دوں گا۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے،
اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ آج اس 7 ماہ کے اس مشکل وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر کوئی مشکل نہیں آنے دی۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی چیز سے آتا ہے، اعتراف، مان لے، اور یہی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب